بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ایک بادشاہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں، جس کی وجہ سے محتاجوں کو اللہ تعالیٰ امیر اور غنی کر دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اجڑے ہوئوں کو بسا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد سے نواز دیتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دیتا ہے۔ کوئی کتنا بھی غریب ہے، فقیر ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کا فیض اور برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ معجزات جنہیں دیکھنے کی حسرت رہی ہے، خواہش رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ معجزات تک آپ کو دکھا دے گا۔ ایسا شاندار وظیفہ ہے جسے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر 10 محرم تک کوئی نہ پڑھ سکے تو وہ 30 محرم تک، یعنی کہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کا وظیفہ اسی طرح مقبول ہوگا جس طرح یکم محرم سے 10 محرم تک پڑھنے والے کا ہوا ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے، یہ خبر ملتی ہے کہ اس قدر شاندار مجرب عمل ہے تو میں بھی یہ کر لوں، اور آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبولیت کی سند دے دے گا، آپ کو عطا فرما دے گا۔ کیونکہ پچھلے سال محرم میں 1 سے 30 تک جس نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، پریشانیاں دور کی، رحمت و کرم کی بارش کی، اپنی نظر حفاظت میں لیا، اپنے کرم سے نوازا، جو چاہیے تھا وہ دیا، اور ایسا دیا جیسی اس کی شان ہے۔ تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جو سجدہ ریز ہو کر قیام میں اور رکوع میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، نفلی عبادات کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے اور اللہ سے وہ برکات لے لیجئے جس کی لینے کی آپ کو حسرت تھی، وہ معجزات دیکھ لیجئے جن کی انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ کاش میری یہ دعا قبول ہو جائے، یہ بھی دعا قبول ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح سے نواز دے، مجھے اس طرح سے دے دے۔ جو بھی آپ کی خواہش ہے اسے اپنے دل و دماغ میں رکھ کر آپ اس وظیفے کو کر لیجئے، اور اس کا طریقہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، نیت جلد قبول ہوتی ہے۔ آپ نیت کر لیجئے کہ میں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی، ہر فائدہ لینے کے لیے یہ وظیفہ کرنا جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں۔ میں دنیا میں بھی لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتی ہوں، اور آخرت میں بھی میرے اعمال نامے میں اس قدر نیکیاں ہوں کہ مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور دنیا میں میرے پاس اتنی دولت ہو کہ مجھے کسی دروازے کو کھٹکھٹانا نہ پڑے، کسی کے پاس جانا نہ پڑے، کسی سے اپنی ضرورت بیان نہ کرنی پڑے، اور میری ہر پریشانی جو میرے مقدر میں لکھی گئی ہے اللہ راحت اور آسانی میں بدل دے۔ آپ نے اس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے۔ قرض دار ہیں تو قرض دور کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، کوئی بھی مجبوری، لاچاری، بے بسی ہے تو آپ اس کے لیے پہلے نیت کر لیجئے کہ میں اس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنے لگی ہوں، پڑھنے لگی ہوں، اللہ کی رابطے میں آئی ہوں، اس کی طرف بڑھی ہوں جو بڑھتے ہوں کو تھامتا ہے اور دھکا نہیں دیتا اور اپنا رخ نہیں بدلتا، فوراً سنتا ہے، فوراً عطا فرماتا ہے۔ اس عظیم بارگاہ کی سوالی بن کر بیٹھنے لگی ہوں جسے اٹھنے سے پہلے بھر دیا جاتا ہے اور اوقات سے زیادہ دے دیا جاتا ہے، جس کے حال حالات کو، وقت اوقات کو بدل دیتا ہے رب۔ تو آپ ایسی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اس صدقے کی نیت یہ کرنی ہے کہ یہ صدقہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ صدقہ اس لیے ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے اجر اور جزا سے نوازے۔ یہ صدقہ وہ ہے جس کا 10 دنیا کا وعدہ ہے اور آخرت میں 70 کا وعدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً زیادہ رزق دے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ غصہ جو اللہ کو اپنے بندے پر ہوتا ہے کسی نافرمانی کی وجہ سے، یا وہ خدا نخواستہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنی ناراضگی کو ختم کر لیتا ہے اور اپنے بندے سے راضی ہو کے اسے عطا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ آپ یہ صدقہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے اس نیت سے صدقہ دے دینا ہے۔ پھر کسی پاک صاف جگہ پر خوشبو لگا کر، نہا دھو کر آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور 3 دن اسی طرح سے، اسی انداز سے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف لازمی ہونا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور اس کمرے کا انتخاب کرنا ہے جہاں تصویر نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، اور کوئی نازیبا الفاظ آپ کے کانوں تک نہ پہنچے، جیسے ٹک ٹاک ہو گئی، گانے کے، ساز کے، تاکہ آپ کا وضو مکروہ نہ ہو۔ آپ نے پھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے صرف ایک بار درود ابراہیمی پہلے پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 100 بار یا وہاب اے دینے والے، یا وہاب اے دینے والے، یا وہاب اے بہت زیادہ عطا کرنے والے،
یا وہاب وہ بے نیاز ہو کر آپ کو دیکھے، آپ کو سنے، آپ کو عطا کرے۔ آپ نے 100 بار یا وہاب پڑھنے کے بعد 313 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے 3 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، اور تصور رکھنا ہے کہ آپ مدینے میں حاضر ہیں۔ آنکھیں بند کرنی ہے اور تصور رکھنا ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہیں۔ ہزاروں قطار رو لیجئے اور دعا کیجئے، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگیے، درود ابراہیم پڑھیے بڑی محبت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے پورا درود پاک، اور تصور مدینے کا ہی رکھنا ہے کہ وہاں پر آپ کا درود آپ کے نام کے ساتھ پہنچایا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، دیکھا جائے گا، نظر کرم کی جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ 313 بار مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دعائے خیر کیجیے اپنے لیے۔ آپ کے لفظوں میں خیر ہو، آپ کی سوچ میں خیر ہو، آپ کے مانگنے میں خیر ہو، اللہ کی عطا میں خیر ہو، آپ کے راستوں میں خیر ہو، آپ کے منزلوں میں خیر ہو، آپ کے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے پھرنے میں خیر ہو۔ اللہ ہر طرف سے خیر ہی خیر سے نوازے، دولت دے، جو آپ مانگتے ہیں وہ عطا فرمائے۔ آپ دعا کیجیے اللہ سے دل کھول کر، اپنے لفظوں میں کنجوسی کرنے کیے بغیر۔ جو پریشانیاں آپ کو تنگ کر رہی ہیں، آپ کے دل کا بوجھ بنی ہیں، وہ پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ اور آپ نے 3 دن لگاتار اسی طرح سے یہ عمل کرنا ہے۔ یقین کیجیے آپ نے اگر یہ عمل کر لیا، 10 دن کے اندر اندر آپ وہ معجزے دیکھیں گے جو پہلے آپ نہیں دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، دولت سے اتنا نواز دے گا جتنی اس کی شان ہے، جتنی اس کی رحمت ہے، جتنا وہ مہربان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کا آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ جس نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے عطا کی ہوئی برکتیں دکھائی ہیں، اس نے معجزات بھی دیکھے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی دیکھی ہیں، نظارہ کیا ہے اس کے کرم کا۔ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس محرم سے لے کر اگلے محرم تک، اور اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے پوری زندگی، آپ پر رحمت کی چادر ایسی تان لی جائے کہ کوئی پریشانی، تنگ دستی آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو یہ وظیفہ نہیں کر سکے، جنہیں ابھی تک توفیق نہیں ملی، اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ محض اپنے فضل اور کرم سے سب کو نواز دے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کسی ڈاکٹر کا محتاج نہ کرے اور کسی بھی انسان کا محتاج نہ کرے۔ صحت بھی دے، اولاد، عزت، رشتے، بہترین اسباب سب اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فضل سے، اس کے حکم سے جاری کیے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے حق میں یہ فیصلہ صادر فرما دے کہ وہ سب عطا کر دے، ہر نعمت ہمیں مل جائے جو ہم نے مانگی، جو نہیں مانگ سکے۔ آمین ثم آمین۔